Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel Erudite English. In this video we will learn about question words. What are question words? اردو میں ہم انہیں سوالیہ الفاظ کہہ سکتے ہیں. یہ وہ ورڈز ہوتے ہیں جو ہم کوئی سوال پوچھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں انگلش میں. کویسچن ورڈز کو انگلش میں انٹروگیٹو ورڈز یا WH ورڈز بھی کہا جاتا ہے کیونکہ انگلش کے زیادہ تر کویسچن ورڈز WH سے سٹارٹ ہوتے ہیں. اور انٹروگیٹو ورڈز کا بھی اردو میں مطلب سوالیہ الفاظ ہی ہے جیسے کویسچن ورڈز کا ہے. انگلش میں اکثر انہیں سینٹینس کے بالکل شروع میں لگایا جاتا ہے جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس سینٹینس میں ہم سے کوئی سوال پوچھا جا رہا ہے جس کا ہمیں جواب دینا ہے. اور انگلش کے کویسچنز پہلے ورڈ کے بطور کویسچن ورڈ ہوئے بغیر بھی بنائے جا سکتے ہیں. انگلش میں کئی طرح کے کویسچن ورڈز ہیں جو مختلف مقاصد پورے کرتے ہیں. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ کویسچن ورڈز کون کون سے ہیں اور ہم انہیں کیسے یوز کر سکتے ہیں کوئی سوال پوچھنے کے لیے انگلش میں. سب سے پہلا ورڈ ہے what. اردو میں اس کا مطلب ہے کیا. یہ کویسچن ورڈ انگلش میں استعمال ہوتا ہے کسی چیز یا کسی فعل یعنی عمل یا کام کے بارے میں معلومات لینے کے لیے. فار ایگزامپل مثال کے طور پر what is your favorite color. آپ کا پسندیدہ رنگ کیا ہے. یہاں ایک چیز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. ایک اور ایگزامپل دیکھیے What is he writing؟ وہ کیا لکھ رہا ہے. یہاں ایک ایکشن ایک فعل کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. اگلا کویسچن ورڈ ہے which. اردو میں اس کا مطلب ہے کون سا یا کون سی. یہ کویسچن ورڈ انگلش میں استعمال ہوتا ہے مخصوص معلومات لینے کے لیے یا جب چوائس ہو تو چوائس پوچھنے کے لیے. چوائس ہوتی ہے پسند یا انتخاب کسی چیز یا شخص کا انتخاب. اب یہ ایگزامپلز مثالیں دیکھیے Which is your most favorite author؟ آپ کا سب سے پسندیدہ مصنف کون سا ہے. یہاں مخصوص معلومات لینے کے لیے کویسچن ورڈ which استعمال ہوا ہے. ایک اور ایگزامپل مثال دیکھتے ہیں Which is your most favorite season of the year؟ سمر اور ونٹر. آپ کا سال کا سب سے پسندیدہ موسم کون سا ہے. موسم گرما یا موسم سرما. اس کویسچن میں ایک سے زائد چوائسز دی گئی ہیں جن میں سے کسی ایک کو چوز کرنا ہے جواب دینے کے لیے. Who اردو میں اس کا مطلب ہے کون یا کس نے. یہ کویسچن ورڈ انگلش میں استعمال ہوتا ہے شخص کے بارے میں پوچھنے کے لیے. یہ سبجیکٹ یعنی فاعل کی جگہ لیتا ہے کویسچن میں. فار ایگزامپل مثال کے طور پر Who knocked at the door؟ دروازے پر کس نے دستک دی. یہاں سبجیکٹ یعنی فاعل کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے جو کہ سبجیکٹ یعنی فاعل ہوتا ہے. Who did this؟ یہ کس نے کیا. یہاں بھی سبجیکٹ یعنی ایک شخص کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. Whom اردو میں اس کا مطلب ہے کس کو. جس طرح کویسچن ورڈ who کسی شخص کے بارے میں سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو سبجیکٹ یعنی فاعل ہوتا ہے اردو گرامر میں کسی کام کے کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں اور انگلش گرامر میں اسے سبجیکٹ کہتے ہیں. اسی طرح کویسچن ورڈ whom آبجیکٹ کے بارے میں معلومات لینے کے لیے استعمال ہوتا ہے انگلش میں. آبجیکٹ کیا ہوتا ہے. آبجیکٹ کو اردو گرامر میں مفعول کہا جاتا ہے. یہ کوئی چیز یا شخص ہو سکتا ہے جس پر فاعل سبجیکٹ کوئی کام کرے یا جو سبجیکٹ یعنی فاعل کے فعل یعنی ایکشن کو ریسیو کرتا ہے وصول کرتا ہے. اب کویسچن ورڈ whom کی ایگزامپلز دیکھتے ہیں. Whom did you see yesterday؟ آپ نے کل کس کو دیکھا. یہاں ہمارے پاس سبجیکٹ you بھی ہے اور ورب see بھی ہے لیکن آبجیکٹ نہیں ہے کیونکہ آبجیکٹ کی جگہ کویسچن ورڈ whom نے لے لی ہے. یہاں پر کویسچن ورڈ whom استعمال ہوا ہے آبجیکٹ کے بارے میں پوچھنے کے لیے. ایک اور ایگزامپل دیکھیے To whom did you give the gift؟ آپ نے تحفہ کس کو دیا. یہاں بھی ہمارے پاس سبجیکٹ you بھی ہے اور ورب give بھی ہے لیکن ہمارے پاس آبجیکٹ نہیں ہے کیونکہ اس کی جگہ کویسچن ورڈ whom نے لے لی ہے جو کہ ایک کویسچن ورڈ ہے اور جو کہ استعمال ہوتا ہے آبجیکٹ کے بارے میں پوچھنے کے لیے. نیکسٹ کویسچن ورڈ ہے whose. whose اردو میں اس کا مطلب ہے کس کا یا کس کی. یہ کویسچن ورڈ انگلش میں ملکیت کے بارے میں پوچھتے وقت استعمال کیا جاتا ہے. یعنی جب آپ پوچھنا چاہ رہے ہوں کہ کوئی چیز کس کی ہے تو انگلش میں آپ کویسچن ورڈ whose کا استعمال کرتے ہیں. فار ایگزامپل مثال کے طور پر whose car is this؟ یہ گاڑی کس کی ہے. یہاں ایک چیز گاڑی کی ملکیت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ اس کا مالک کون ہے. Whose house is this؟ یہ گھر کس کا ہے. یہاں بھی ایک چیز گھر کی ملکیت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ اس کا مالک کون ہے. What, which, who, whom اور whose. ان کویسچن ورڈز کو انگلش میں انٹروگیٹو پروناؤنز بھی کہا جاتا ہے. انٹروگیٹو پروناؤنز کو اردو میں ضمائر سوالیہ یا استفہامی ضمائر کہا جاتا ہے.
انٹروگیٹو کا اردو میں مطلب ہے سوالیہ یا استفہامیہ، یعنی کچھ سوال کرنے والا یا جو سوال پوچھتا ہے۔ یہ سوال پوچھتے وقت استعمال ہونے والا لفظ یا جملہ ہو سکتا ہے۔ اور پروناؤن کیا ہوتا ہے یہ ہم پہلے سیکھ چکے ہیں۔ پروناؤن کو اردو میں ضمیر کہا جاتا ہے۔ یہ ناؤن یعنی اسم کی جگہ لیتا ہے تاکہ ہمیں ناؤن یعنی اسم کو بار بار ریپیٹ نہ کرنا پڑے، دہرانا نہ پڑے۔ تو اس طرح انٹروگیٹو پروناؤن یعنی ضمیر سوالیہ ایک پروناؤن یعنی ضمیر ہوتا ہے جو ایک شخص یا ایک چیز کے متبادل کے طور پر استعمال ہوتا ہے ایک سوال پوچھتے وقت۔ یہ بطور سبجیکٹ یعنی فاعل استعمال ہوتا ہے ایک سوال میں۔ ایک انٹروگیٹو پروناؤن یعنی ضمیر سوالیہ کے بعد ورب یعنی فعل آتا ہے۔ whose, what اور which ان تین کوسچن ورڈز کو انگلش میں انٹروگیٹو ایڈجیکٹیوز بھی کہا جاتا ہے۔ انٹروگیٹو ایڈجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں؟ انٹروگیٹو ایڈجیکٹیو کو اردو میں سوالیہ صفت کہا جاتا ہے۔ انٹروگیٹو ایڈجیکٹیو ایک قسم کا ایڈجیکٹیو ہوتا ہے۔ انٹروگیٹو ایڈجیکٹیوز وہ ورڈز ہوتے ہیں جو ناؤنز کے بارے میں کوسچن کرنے کے لیے یوز کیے جاتے ہیں۔ انٹروگیٹو ایڈجیکٹیوز یہ بتانے میں مدد کرتے ہیں کہ کس ناؤن یعنی اسم کا حوالہ دیا جا رہا ہے، اور یہ ناؤن کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک کوسچن میں انٹروگیٹو ایڈجیکٹیو اس ناؤن سے پہلے استعمال ہوتا ہے جس ناؤن کے بارے میں وہ سوال ہوتا ہے۔ اگلا کوسچن ورڈ ہے وائی۔ اردو میں اس کا مطلب ہے کیوں۔ یہ کوسچن ورڈ انگلش میں استعمال ہوتا ہے وجوہات اور وضاحتوں کے بارے میں پوچھنے کے لیے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر وائی ہیو یو کم لیٹ؟ آپ دیر سے کیوں آئے؟ اس سینٹنس میں کوسچن ورڈ وائی یوز کیا گیا ہے دیر سے آنے کا ریزن، وجہ پوچھنے کے لیے۔ ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں، وائی ڈڈ دا کڈس فائٹ؟ بچے کیوں لڑے؟ یہاں ایک واقعہ لڑائی کی وضاحت مانگنے کے لیے کوسچن ورڈ وائی کا استعمال کیا گیا ہے۔ when، اردو میں اس کا مطلب ہے کب۔ یہ کوسچن ورڈ انگلش میں استعمال ہوتا ہے وقت کے بارے میں پوچھنے کے لیے، کسی عمل یعنی کسی کام کو انجام دینے کا، یا کسی پیش آنے والے واقعے یا حادثے کا، کہ کوئی عمل یعنی کام کب ہوا تھا، کب ہوا ہے یا کب ہوگا۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر when did you write the letter؟ آپ نے خط کب لکھا؟ یہاں ماضی میں ہونے والا ایک کام یا عمل کس وقت ہوا یہ پوچھا جا رہا ہے، اور اس کے لیے کوسچن ورڈ when کا استعمال کیا گیا ہے۔ when did the kid fell from the stairs؟ بچہ سیڑھیوں سے کب گرا؟ یہاں ایک ماضی کا واقعہ جو کہ ایک حادثہ تھا وہ کس وقت پیش آیا یہ پوچھا جا رہا ہے، اور اس کے لیے کوسچن ورڈ when کا استعمال کیا گیا ہے۔ اور ایگزامپلس دیکھتے ہیں۔ کوسچن ورڈ when کا استعمال کسی موجودہ عمل یا موجودہ واقعے کے وقت کے بارے میں پوچھنے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے when are you meeting your friend؟ آپ اپنے دوست سے کب مل رہے ہیں؟ یہ سوال دوست سے ملنے کے عمل کے وقت کے بارے میں ہے جو ابھی ہو رہا ہے یا جلد ہونے والا ہے۔ یہاں ایک پریزنٹ ایکشن موجودہ عمل کے وقت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، اور اس کے بارے میں پوچھنے کے لیے اس کوسچن میں کوسچن ورڈ when کا استعمال کیا گیا ہے۔ when is the party starting؟ تقریب کب شروع ہو رہی ہے؟ اس سینٹنس میں ایک پریزنٹ ایونٹ کے وقت کے بارے میں سوال پوچھنے کے لیے کوسچن ورڈ when کا استعمال کیا گیا ہے۔ دونوں مثالوں میں کوسچن ورڈ when کا استعمال حال یا فوری مستقبل پر توجہ مرکوز کرتا ہے تاکہ کسی جاری یا جلد شروع ہونے والے واقعے یا عمل کے وقت کو واضح کیا جا سکے۔ when will you finish your work؟ آپ اپنا کام کب مکمل کریں گے؟ یہاں سوال ایک ایکشن کے بارے میں ہے جسے بولنے والا مستقبل میں مکمل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ when کا استعمال اس عمل کے لیے ایک وقت کا تعین کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ when is the concert scheduled to take place؟ کانسرٹ کب منعقد ہوگا؟ یہ سوال ایک خاص تاریخ یا وقت کے بارے میں ہے جب ایک ایونٹ کانسرٹ مستقبل میں ہوگا۔ where، اردو میں اس کا مطلب ہے کہاں۔ یہ کوسچن ورڈ انگلش میں استعمال ہوتا ہے کسی جگہ کے بارے میں معلومات لینے کے لیے یا مقام کے بارے میں پوچھنے کے لیے۔ یہ کسی چیز یا کسی شخص کے مقام کے بارے میں پوچھنے میں مدد کرتا ہے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر where is the ice cream shop؟ آئس کریم کی دکان کہاں ہے؟ یہاں آئس کریم کی دکان کے مخصوص مقام کے بارے میں پوچھنے کے لیے کوسچن ورڈ where کا استعمال کیا گیا ہے۔ where is he going؟ وہ کہاں جا رہا ہے؟ یہاں ایک شخص کی منزل جس طرف وہ جا رہا ہے اس کی سمت سمجھنے کے لیے کوسچن ورڈ when کا استعمال کیا گیا ہے اس کے بارے میں پوچھنے کے لیے۔ where is the old man؟ بوڑھا آدمی کہاں ہے؟ یہاں ایک شخص کا مقام جہاں وہ موجود ہے اس کے بارے میں پوچھنے کے لیے کوسچن ورڈ where کا استعمال کیا گیا ہے۔ where is the key of the door؟ دروازے کی چابی کہاں ہے؟ یہاں دروازے کی چابی کے مخصوص مقام کے بارے میں پوچھنے کے لیے کوسچن ورڈ where کا استعمال کیا گیا ہے۔
وائی، وین، ویئر اور ہاؤ یہ بھی کویشچن ورڈ ہے. ان کویشچن ورڈس کو انگلش میں انٹروگیٹو ایڈوربس بھی کہا جاتا ہے. انٹروگیٹو ایڈوربس کیا ہوتے ہیں؟ انٹروگیٹو ایڈوربس کو اردو میں استفہامی یا سوالیہ ظروف کہا جاتا ہے. انگلش میں یہ وہ ورڈز ہوتے ہیں جو حالات جیسے وقت، جگہ، طریقہ اور وجہ کے بارے میں سوالات کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ایک کویشچن میں ہمیں انٹروگیٹو ایڈورب کے بعد سبجیکٹ اور ورب کو الٹ دینا چاہیے تاکہ ورب پہلے آئے. And with that, we come to the end of this video. Please give this video a thumbs up and subscribe to my YouTube channel Erudite English if you want to continue learning English with me. Thank you for watching.